بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ انسان جب سے اس روئے زمین پر آیا اسے گمراہ کرنے کے لیے شیطان مردود نے ہر قسم کی چال چلی، لہٰذا راہ ہدایت پر گامزن رہنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو اس دنیا میں بھیجا۔ ان پیغمبروں نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا اور شرک و بت پرستی سے باز آ جانے کی ہدایت کی، جس کے نتیجے میں انہیں بے شمار ظلم و ستم کا سامنا کرنا پڑا۔ حقیقت کوئی بھی شخص کتنا ہی سخت دل کیوں نہ ہو، پیغمبروں کے قصے اور حالات زندگی سن کر اسے ضرور عبرت حاصل ہوتی ہے اور پتھر دل سے بھی آنسو روا ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے وہ خاص بندے جو ہر دور میں مبعوث کیے گئے، ان میں سے ایک نبی جارجس علیہ السلام ہیں۔ حضرت جارجس علیہ السلام کا قصہ قرآن مجید کے اندر تو موجود نہیں، البتہ کتب تفسیر اور تاریخی کتابوں میں آپ کا ذکر تفسیر سے ہوا ہے۔ امام ابن حجر، ابن اسیر اور امام سویتی نے بھی حضرت جارجس کو پیغمبر قرار دیا۔ حضرت جارجس قوم بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ایک نبی تھے۔ آپ کے قصے کو امام ابن جریر طبری نے اپنی تاریخ میں وہب بن منبع سے سند کے ساتھ بیان کیا۔ بعض محققین عیسائی لٹریچر میں موجود ایک عظیم شخصیت سنٹ جارج کو ہی جارجس کہا جاتا ہے، جو ایک عیسوی میں رومی فوج کے ایک بہادر سپاہی تھے اور انہوں نے بت پرستی کے خلاف صدا بلند کی تھی اور آخر میں انہیں اذیتیں دے کر شہید کر دیا گیا۔ یورپی داستانوں میں سنٹ جارج اینڈ ڈریگن کی کہانی مشہور ہے، جو ایک علامتی قصہ سمجھا جاتا ہے۔ غالباً سنٹ جارج اور حضرت جارجس ایک ہی تاریخی شخصیت ہوں، جنہیں عیسائیوں میں اور رومیوں نے اپنے ثقافت اور علاقائی قصے کہانیوں کا حصہ بنا لیا اور ان کی تعلیمات کو بھلا بیٹھے۔ روایتوں کے مطابق جارجس علیہ السلام کا تعلق عراق کے شہر موصل سے تھا۔ کچھ روایتیں بتاتی ہیں کہ آپ فلسطین کے رہنے والے تھے، جبکہ پیشن نے لکھا کہ آپ کا تعلق شہر روم سے تھا۔ بہرحال اس شہر میں ایک بت پرست بادشاہ کی حکومت تھی جس کا نام دادیانہ تھا۔ دادیانہ ایک ظالم اور مشرک بادشاہ تھا۔ اس کی طرف سے پورے شہر میں یہ فرمان تھا کہ سب لوگ ایک خاص بت جس کا نام افلون ہے اس کی پوجا کریں، اور جو شخص بھی اس بت کے آگے سجدہ کرنے سے انکار کرتا بادشاہ اسے عبرتناک سزا دیتا۔ قادیانہ نے افلون بت کا ایک بہت بڑا مجسمہ شہر کے بیچوں بیچ بنوایا تھا اور اس بت کو زر و جواہرات سے سجایا تھا۔ اس نے اس بت کے بائیں طرف ایک عظیم آگ روشن کی تھی اور اعلان کیا تھا کہ باری باری لوگ آ کر اسے سجدہ کیا کریں۔ ہر روز لوگ آتے اور سجدہ کرتے، جبکہ وہ لوگ جو یکتا پرست تھے اور بت کے آگے سجدہ کرنے سے انکار کرتے انہیں آگ میں پھینکوا دیا جاتا۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو جارجس علیہ السلام کے پاس بھیجا کہ جا کر بادشاہ کے سامنے دعوت و تبلیغ کریں۔ حضرت جارجس دربار کی طرف روانہ ہو گئے۔ آپ نے بادشاہ کے سامنے آتے ہی بلند آواز سے فرمایا، اے دادیانہ، افسوس ہے تجھ پر کہ تو انسان ہو کر اور بے جان پتھر کے بتوں کے آگے گرا پڑا ہے، جو نہ تو یہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں اور نہ ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ بادشاہ یہ سن کر نہایت ہی غضبناک ہوا اور کہنے لگا، ہمیں تیری کوئی بات نہیں سننی، یا تو اب ہمارے بتوں کو سجدہ کر یا پھر ہمارے عذاب کے لیے تیار ہو جا۔ بادشاہ دادیانہ نے حضرت جارجس کو شہید کرنے کے لیے 7 مختلف طریقے آزمائے، لیکن اللہ کی قدرت سے ہر دفعہ حضرت جارجس زندہ و سلامت ہو جاتے۔ 3 بار آپ علیہ السلام پر قاتلانہ حملے کے بعد ایک رات فرشتے حضرت جارجس کے پاس آئے اور ان سے کہنے لگے کہ اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ مزید 7 سال آپ کو یہ مصیبت سہنی ہوگی اور ان پر صابر و شاکر رہنا ہوگا اور لوگوں کو حق کی طرف دعوت دیتے رہنا ہوگا۔ پھر آپ علیہ السلام کو جنت سے لایا گیا، کھانا کھلایا گیا اور جنتی لباس پہنا کر فرشتے وہاں سے پرواز کر گئے۔ دادیانہ نے شہر کے لوگوں کو اپنے دربار میں بلا کر یہ کہا کہ جارجس دیوانہ ہو گیا ہے، وہ تمہارے خداؤں کو جھوٹا کہتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ اس نے لوگوں کو کہا کہ جارجس کو پتھر مار مار کر لہولہان کر دو اور ہڈیاں باقی چھوڑ دو، پھر دیکھتا ہوں کہ اس کا خدا اسے کیسے دوبارہ زندہ کرتا ہے۔ چنانچہ روم کے کافروں نے لوہے سے بنے سلاخوں سے حضرت جارجس کے جسم سے گوشت کو الگ کر دیا اور جسم مبارک کو آگ میں پھینک دیا گیا۔ دادیانہ غرور و تکبر سے
حضرت جارجس کی طرف دیکھ رہا تھا اور کہا اے جارجس اب اپنے رب کو کہو کہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے۔ تب ایک معجزہ پیش آیا اور حضرت جارجس نے آگ کے اندر سے پکار کر کہا بے شک اللہ ہی معبود برحق ہے۔ بادشاہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا اور کہنے لگا اے جارجس تو دوبارہ زندہ کیسے ہوا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے اللہ نے دوبارہ زندہ کیا اور جب تک وہ نہ چاہے تو مجھے دوبارہ مار نہیں سکتا اور نہ ہی نقصان پہنچا سکتا۔ بس اللہ پر ایمان لے آ اور کفر سے توبہ کر۔ لیکن دادیانہ اپنے کفر پر قائم رہا۔ جارجس علیہ السلام روز بت قدوں پر جاتے اور لوگوں کو لا شریک معبود پر ایمان لانے کی دعوت دیتے، لہٰذا اہل روم مسلسل حضرت جارجس کی دعوت سے انکار کرتے رہے اور دادیانہ کو بھی جب بھی خبر ملتی کہ آپ بت قدوں پر گئے ہیں اور تو وہ آپ کو سولی پر چڑھا دیتا، کبھی کھولتے ہوئے گرم تیل کے کنویں میں ڈال دیتا، کبھی آپ کے جسم کی بوٹیاں بوٹیاں کر دیتا۔ لیکن اللہ کی قدرت سے بار بار حضرت جارجس زندہ ہو جاتے اور اگلے دن پھر لوگوں کو آ کر دعوت حق دیتے۔ جارجس علیہ السلام کی زندہ ہونے کے معجزے کو دیکھ کر تقریباً 4000 لوگ آپ پر ایمان لے آئے اور بت پرستی سے توبہ کر لی۔ ایک دفعہ دادیانہ نے حضرت جارجس کو شیر کے سامنے ڈال دیا، لیکن شیر حضرت جارجس کو اپنی پیٹھ پر اٹھا کر ادب کے ساتھ کھڑا رہا اور لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ دادیانہ کو اب یہ محسوس ہونے لگا کہ کوئی ایسی طاقت ضرور ہے جس نے آپ کو محفوظ کر رکھا ہے، لہٰذا دادیانہ نے شہر کے لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ جارجس کوئی بہت بڑا جادوگر ہے اور یہ تمام کھیل اس کے جادو کا ہے۔ جب ہم اسے مارنے لگتے ہیں تو وہ اپنے جادو کی طاقت سے ہماری آنکھوں میں فریب ڈال دیتا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ اب ہم جارجس کا مقابلہ جادو سے کریں گے اور اس نے شہر کے تمام بڑے بڑے جادوگروں کو بلا لیا۔ دادیانہ نے ان جادوگروں سے کہا کہ اگر تم لوگ جارجس کو اپنے جادو کے ذریعے قتل کر دو تو میں تمہیں سونے چاندی سے نہلا دوں گا۔ حضرت جارجس کو دوبارہ مقابلے کے لیے بلایا گیا، لہٰذا جادوگروں نے پانی کا ایک پیالہ منگوایا اور اس نے منتر پڑھ کر حضرت جارجس کو وہ پانی پینے کو کہا۔ آپ نے بسم اللہ پڑھ کر وہ پیالہ ہاتھ میں لیا اور سارا پانی پی گئے۔ بس جب آپ پانی پی چکے تو جادوگروں کے سردار نے ان سے پوچھا اے جارجس پانی پی کر کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ آپ نے فرمایا میں کافی دور سے چل کر آیا ہوں جس کی وجہ سے میں بہت پیاسا تھا، یہ پانی پی کر میری پیاس دور ہو گئی، بس خدا تمہارا بھلا کرے۔ جادوگر کہنے لگا میں نے جو پانی تمہیں پینے کے لیے دیا تھا اگر کوئی اور یہ پانی پی لیتا تو وہ اب تک ہلاک ہو چکا ہوتا۔ اے جارجس یا تو تم سچے نبی ہو یا بہت بڑے جادوگر ہو۔ اس طرح حضرت جارجس کی شہرت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ آخرکار بادشاہ نے مصلحت سے کام لیا اور دادیانہ نے سوچا کہ اگر اسی طرح جارجس معجزہ ظاہر کرتے رہیں گے تو شہر کے تمام لوگ آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ اس نے حضرت جارجس سے کہا کہ آج تک میں نے آپ کو بہت تکلیفیں دی، اگر آپ میری ایک درخواست منظور کر لیں تو میری اور آپ کی ابھی صلح ہو جائے گی، اور وہ یہ ہے کہ آپ صرف ایک بار میرے بت افلون کے آگے سجدہ کر لیں۔ جارجس علیہ السلام نے کہا میں کل تمہارے ساتھ بت کھانا چلوں گا۔ اس پر دادیانہ دل ہی دل میں خوش ہونے لگا۔ اگلے دن حضرت جارجس بادشاہ کے محل میں تشریف لائے اور اہل دربار کی طرف دیکھ کر کہنے لگے پتھر خدا بنانے کے لائق نہیں ہوتے۔ پھر آپ نے خوبصورت آواز میں زبور کی تلاوت شروع کر دی۔ محل کی تمام عورتیں یہ آواز سن کر آپ کے گرد جمع ہو گئی اور کلام سن کر بادشاہ دادیانہ کی بیوی اس قدر متاثر ہوئی کہ وہ اسی وقت ایمان لے آئی۔ وہ بلند آواز سے کہنے لگی اے لوگوں ایمان لے آؤ کہ جارجس اللہ کے سچے نبی ہیں۔ یہ سب دیکھ کر بادشاہ بہت ہی غضبناک ہوا۔ دادیانہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس کی بیوی کو سولی پر لٹکا دیا جائے اور اس کے گوشت جسم سے الگ کر دیا جائے۔ ایسا ہی کیا گیا۔ یہ کربناک منظر دیکھ کر حضرت جارجس بہت غمزدہ ہوئے اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کی اب تو اپنے فضل سے مجھے معاف فرما دیں اور اپنے کرم سے سادہ نصیب فرما دیں، اور اگر اب کی دفعہ کافر مجھے قتل کریں تو پھر میں زندہ نہ کیا جاؤں۔ ادھر ملکہ کی جان نکلی اور ادھر ظالم لوگ جارجس علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے دوڑے اور آپ کو تلواروں سے پارا پارا کر دیا گیا۔ اس طرح آپ نے شہادت نصیب فرمائی۔ اس کے بعد آسمان سے آتشی عذاب نازل ہوئی۔
बिजली की कड़क और कहर बनकर काफिरों पर गिरी। शहर के तमाम काफिर जलकर खाक हो गए और जहन्नुम वासिल हुए, सिवाय उनके जिन लोगों ने हजरत जॉर्ज पर ईमान लाए।